بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج پاکستان کے نظام انصاف کے حوالے سے کچھ اہم سوالات اٹھائے ہیں، اور آج جب وہ نظام انصاف کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ وزیر اعظم گفتگو نہیں کر رہے، تحریک انصاف کا سربراہ گفتگو کر رہا ہے، کیونکہ وہ نظام انصاف کے بارے میں کچھ تحفظات کا بہت کھل کر اظہار کر رہے تھے۔ اتنا کھل کر وزیر اعظم کو یہ باتیں کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور کراچی کے حلقہ 249 کا جو ضمنی الیکشن ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں ابھی تک گرم الفاظ کا تبادلہ ہو رہا ہے اور بیانات دیے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، لیکن ساتھ ہی ساتھ راجہ پرویز اشرف صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا 249 میں جو کشیدگی پیدا ہوئی ہے دو بڑی جماعتوں کے درمیان، تو اس کے باوجود پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم میں واپس آنے کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب سینیٹر شبلی فراز صاحب، وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی، جناب محمد زبیر صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب ترجمان سندھ حکومت۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سنیں کہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نظام انصاف کے حوالے سے اپنے جن تحفظات کا اظہار کیا ہے ان کے ذرا الفاظ پہ غور کریں۔ جیلوں میں صرف غریب لوگ نظر آتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارا انصاف کا نظام طاقتور ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتا۔ پھر قبضہ گروپ آتے گئے، قبضہ گروپوں نے کیوں آیا؟ کیونکہ زمینوں کے کیس نہیں حل ہوتے، عدالتوں میں ٹرائیکا بن گیا، ساتھ مل گیا جج، ساتھ مل گیا پولیس، ساتھ مل گیا قبضہ گروپ۔ عدالتوں میں ٹرائیکا بن گیا، ساتھ مل گیا پولیس، ساتھ مل گیا جج، ساتھ مل گیا قبضہ گروپ۔ شبلی فراز صاحب، یہ وزیر اعظم پاکستان کی گفتگو ہے یا اپوزیشن لیڈر کی گفتگو ہے؟ دیکھیں، یہ تو پرائم منسٹر صاحب کی گفتگو ہے جو کہ ظاہر ہے کہ پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، لیکن جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو یہ سب پہ آیا ہے کہ یہ ایک فیکٹ ہے، یہ ایک حقیقت ہے، ایک تلخ حقیقت ہے ہمارے ملک کی، جہاں پہ کہ جو انصاف کا نظام ہے وہ اس میں بہت زیادہ سکم ہے، اور غریب شخص خاص طور پہ اس کو انصاف کا ملنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایسی سوسائٹی میں جہاں پہ کہ قانون کی بالادستی نہ ہو، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ قانون کی بالادستی تبھی ہوگی جب سارے ادارے جو کہ اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے کہ انصاف فراہم کیا جائے، وقت پہ کیا جائے اور صحیح انصاف کیا جائے، تبھی یہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ پرائم منسٹر نے مختلف اوقات پہ کہا ہے کہ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا وہ ترقی کر ہی نہیں سکتا ہے، اور یہ تو دنیا میں ہم نے دیکھے ہیں وہ ممالک جو کہ قانون کا احترام کرتے ہیں، وہاں پہ ترقی کی کیا شرح ہے، اور ہمارے ہاں کیا طرح ہے ہمارے جیسے ملک۔ لیکن پرائم منسٹر از چیف ایگزیکٹو آف دس کنٹری، اگریڈ، ان کے نیچے جوڈیشری آتی ہے، ان کے نیچے پولیس آتی ہے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قبضہ گروپ کے ساتھ مل کر امیروں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور انصاف نہیں مل رہا، تو یہ تو اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ دیکھیں، نہیں، میں اس کو دوسری طرح لیتا ہوں کہ یہ پہلی بات تو یہ کہ ایک پرائم منسٹر جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ان کو بھی معلوم ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہیں۔ انہوں نے اس بات کا اظہار یہی کیا ہے کہ پچھلے جب سے ہمارا ملک بنا ہے اور پھر 30 40 50 سال جو گزر گئے ہیں، اس سائٹ پہ کوئی کام ہوا نہیں۔ قانون سازی کون کرتا ہے؟ یہ کیسے تبدیل ہوگا؟ یہ جب قانون میں تبدیلیاں ہوں گی۔ اب ہم نیب کی باتیں کرتے رہتے ہیں، نہیں ہوا، ہم باقی چیزوں کی باتیں کرتے ہیں، نہیں ہوا۔ اس میں کون ہے؟ جب قانون بناتی ہیں پارلیمنٹ بناتی ہے، پارلیمنٹ میں اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں مل کے کرتے ہیں، لیکن جب اگر فوکس ہو جائے صرف اپنی لیڈرشپ پہ، فوکس ہو جائے صرف اپنے مفادات کو بچانے کے لیے، فوکس ہو جائے یعنی وہ لوگ جن کے مفادات کا ٹکراؤ ہے وہ کیسے قانون اپنے خلاف بنائیں گے، تو یہ تو ایک پوری ایک چین ہے جو کہ مل کے بنتی ہے۔ ریزلٹنٹ اس کا جو نتیجہ آتا ہے وہ یہی ہے کہ انصاف نہیں ملتا۔ کئی انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں، جس طرح کہ کہا گیا پیسے کا استعمال، یہ کوئی ہماری حکومت نہیں شروع ہوا۔ اس معاشرے کو بدلنے کے لیے دیکھیں، جب حاکم وقت پرائم منسٹر اس وقت جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ ایک تو یہ ہے کہ اس چیز کو امپورٹنس انہوں نے دی ہے کہ جی ہمارا یہ ایک ایشو ہے اور اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، اور وہ صرف حکومت نے نہیں ایڈریس کرنا، وہ جتنے بھی اس کے وہ ہیں ستون ہیں انہوں نے مل کے اس کو کرنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک ایشو کو اٹھا دیا ہے اور اس پہ تبھی کام ہوگا۔ اب مثلاً آپ کو ہم بتائیں کہ جو الیکشنز ہوتے ہیں، ابھی الیکشنز ہو رہے ہیں، الیکشن ہوئے ہیں، سارے الیکشن جو ہے تو کنٹروورشل ہوتے ہیں، ہارنے والا مانتے نہیں ہیں، ادھر جاتے ہیں، ابھی ان کی آپ باتیں سنیں گے کہ جی ادھر گنتی میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، آپس میں لڑ پڑے۔
یہ تبھی ہوگا جب آپ آگے جائیں گے, آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے. آپ ایک ایسے انہوں نے بغیر کچھ کیے ہوئے کہتے جی نہیں مانتے ہم, نہ ای وی ایم مانتے ہیں, نہ ٹیکنالوجی پہ بات کرتے ہیں ابھی. جی جی زبیر صاحب, جو وزیر اعظم نے آج بات کی ہے کہ پاکستان میں صرف جو غریب لوگ ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, امیروں کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا, بات صحیح نہیں کی انہوں نے. لیکن یہ وزیر اعظم صاحب کو 3 سال ہو چکے ہیں حکومت میں. کل آپ نے دیکھا تھا کہ فورن سروس والوں کو, ایمبیسڈرز کو, پاکستان کے سفیروں کو کی کلاس لے رہے تھے کہ یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, یہ کام نہیں ہوتا. بھائی آپ وزیر اعظم 3 سال سے ہو گئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے شاہ محمود قریشی اپنا کام نہیں صحیح کر رہے تھے, یہی ہے نا. اور ان کے انچارج ہیں وزیر اعظم صاحب. اگر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے, اور آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ میں ایز پرائم منسٹر 3 سال کے بعد ابھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں, اور ہم نے یہ پیش رفت کی ہے, اس طرف ہم چلے ہیں, یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں, ابھی بھی ہمارے لیے آگے جانا ہے. ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر انصاف کے تقاضے پولیس پورے نہیں کر رہی تو اس کا کون رسپانسبل ہے, اور آپ نے 3 سال میں کیا کیا. یہ بڑا فنڈامنٹل چیز ہے, کیونکہ یہ تو 5 سال کے بعد بھی کھڑے ہو کے یہی باتیں کر رہے ہوں گے. یہ تو کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا سٹیک ہولڈر نہیں ہے, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, چاہے وہ فورن ایمبیسڈرز ہوں, ہر ایک کی کلاس لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ کام کوئی نہیں کر رہا. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان کو خود کام نہیں آتا, ان کو خود کام نہیں کروانا آتا, کیونکہ 3 سال کے بعد آپ کو یہ بتانا چاہیے, اپنی بیلنس شیٹ دینی چاہیے کہ کیا ہم نے کہاں سے سفر شروع کیا تھا, ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں. ایک اپنا ٹرینڈ بتانا چاہیے کہ پازیٹیو ایکشنز آپ نے کیا کیا کیے. دیر از نتھنگ. روز کھڑے ہوتے ہیں اور ایک کسی اسٹیک ہولڈر کی کلاس لے رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. بھائی آپ پھر آپ کو الیکٹ کس لیے کیا تھا؟ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں, چینی کی پرائسز نہیں کنٹرول ہوتی, آٹے کی پرائسز نہیں کنٹرول ہوتی, وہ LNG ہمارے سے امپورٹ نہیں ہوتا ٹائم پر, اور گندم میں ہمارا اس لیے مہنگا ہو گیا کہ ہم نے امپورٹ ٹائم پر نہیں کیا تھا, وہ فلانا منسٹری کا قصور تھا. تو پھر ہم کس کے پاس جائیں؟ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ کے پاس جائیں, یونائٹڈ نیشنز کے پاس جائیں انصاف کے تقاضے لینے کے لیے. جو جیلوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پھر کس کی طرف دیکھیں؟ اگر وزیر اعظم نے بھی ہاتھ اٹھا دیے ہیں تو مرزا وہاب صاحب, آپ تو خود ایک ماہر قانون ہے, بیرسٹر ہیں آپ. جب ہمارا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ ہمارا نظام انصاف طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک حقیقت کو سامنے لا رہے ہیں, اور وہ جوڈیشری اور پولیس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی طاقتور لوگوں پہ بھی ہاتھ ڈالو. تو بات تو صحیح کی ہے انہوں نے. میر صاحب, میں وزیر اعظم سے لاکھ میرے اختلافات ہوں, لیکن میں اس بات پر ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل ہمارا جو نظام انصاف ہے, نظام عدل ہے, اس کے اندر بہت سارے سکون ہیں جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کو انصاف نہیں مل پاتا, اور ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں آج بھی کیسز زیر التوا ہیں ہماری عدالتوں میں. لیکن یہ جو لوگوں کو, کمزور لوگوں کو پکڑ دھکڑ کی بات کی ہے اور امیر کو, طاقتور کو نہ پکڑنے کی بات کی, اس کا وہ الزام کسی عدالت کے اوپر, یہ جوڈیشل فنکشن پہ نہیں جا سکتے. پولیس تو حکومت کے ماتحت کام کرتی ہے, FIA حکومت کے ماتحت کام کرتی ہے, نیب یا اینٹی کرپشن کے جو ادارے ہیں وہ حکومت چلاتی ہے. تو یہ جو وزیر اعظم کہتے ہیں کہ کمزور کو پکڑا جاتا ہے, طاقتور کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کو خود اپنی پرفارمنس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں کس طریقے سے کمزور لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے ان کے اداروں کی جانب سے, اور طاقتور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. لیکن جہاں تک نظام انصاف کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں یہ حقیقت ہے, یہ ایک فیکٹ ہے کہ پاکستان میں, ریاست پاکستان میں ہر عدالت میں ہزاروں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ ہیں اور التوا کا شکار ہیں. اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں ریفارم کرنے کی ضرورت ہے, اور عدالت کے معاملات میں چونکہ حکومت اب انوالو ہو نہیں سکتی اس طریقے سے, تو یہ ایک انفارچونیٹ سی ایک پرابلم ہو گئی ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرز کو, لیجسلیچر کو, ایگزیکٹو کو جوڈیشری کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تاکہ کوئی وایا میڈیا تلاش کیا جا سکے, اور ہم کوئی ایسا راستہ نکال سکیں جس کے طریقے سے ہم یہ جو سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں جو کیسز التوا کا شکار ہوتے ہیں وہ التوا نہ ہو, اور لوگوں کو فوری طور پر نہ صرف انصاف ملے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے. اچھا, آپ نے کہا کہ ریفارمز کی ضرورت ہے, تو ریفارمز کا مطلب ہے کہ لیجسلیشن کی ضرورت ہے, نئی قانون سازی کی ضرورت ہے. تو نئی قانون سازی کی ضرورت ہے تو پھر تو پارلیمنٹ میں حکومت اور اپوزیشن کو آپس میں مل کے کچھ کرنا پڑے گا.
حامد میر صاحب، میں سمجھتا ہوں قانون سازی پہلے ذہن سازی کی ضرورت ہے. اچھا. قانون سازی ایک دوسرا سٹیپ ہے. پہلا آپ ہم ذہن کو تو استوار کریں کہ یہ پرابلم ہے کہ ہمیں ایسا کیوں ہے کہ کچھ کیسز کے اوپر ڈیلی بیسس پر ہیئرنگ ہوتی ہے, کچھ کیسز کے اوپر کچھ دنوں میں, گھنٹوں میں, مہینوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے, اور کچھ کیسز کے اندر سال تک فیصلہ نہیں آتا. کچھ ایسے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں جس کے اندر جو کانوکٹ تھا وہ انتقال کر گیا, اس کی جان چلی گئی, اس کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اس کو باعزت بری کیا جاتا ہے. یہ تمام حقائق میں سمجھتا ہوں ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں اپنے سسٹم میں دیکھے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک اتنا کرٹیکل ٹاپک ہے, یا ایک ایسا ٹاپک ہے جہاں کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی آ جاتی ہے کہ حکمران بھی ڈرتے ہیں اس معاملے کو سے ڈیل کرتے ہوئے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب کو اس بات پر اتفاق کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور جب ذہن سازی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں قانون سازی اور آسانی سے ہو سکتی ہے. اچھا. لیکن جب تک ذہن سازی نہیں ہوگی تب تک میں سمجھتا ہوں اس معاملے کے اوپر قانون سازی کرنا بہت مشکل ہوگا. جی شبلی فراز صاحب, ذہن سازی پہلے کریں پھر قانون سازی کریں, آپ اتفاق کرتے ہیں؟ میں بالکل مرتضیٰ سے اتفاق کرتا ہوں, اور پرائم منسٹر بھی یہی بات کر رہے تھے. جب ایک پرائم منسٹر ایک ایشو کو ہائی لائٹ کرتا ہے, پرائم منسٹر کی بات بڑی اہم ہوتی ہے. جب وہ کسی ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو وہ ایک بڑی اسٹرانگ میسیجنگ ہے کہ پرائم منسٹر ایک ایشو کو, اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ انصاف نہیں ملتا غریب لوگوں کو, اور طاقتوروں کو وہ ہو جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, زبیر صاحب لمبی ایک انہوں نے تقریر کی, آپ مجھے بتائیں ایک جس پارٹی کا لیڈر قانون سے فرار کیا ہوا ہو, بھاگا ہوا ہو, جس کو کہ کورٹ ہی نے وہ کیا ہو, وہ کیسے اس کو ذکر کر سکتے ہیں کہ جی قانون کی بالادستی, قانون امیر کے لیے ایک ہے اور غریب کے لیے دوسرا ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں بنیادی کیا کیا انہوں نے کہ جب اپنی حکومتوں میں تھے انہوں نے پولیس اپنی مرضی کی, انہوں نے ہر ادارے میں FIA جس کا کہ ذکر کر رہے تھے مرتضیٰ, جتنی بھی ادارے ہیں, نیب ہو گئی, یہ سب کچھ ہو گیا, اس میں اپنے بندے لگائے بیکاز یہ پروٹیکشن دیتے تھے. یہ تو اس نظام کو پروٹیکٹ کر رہے تھے جس کی کہ پرائم منسٹر نشاندہی کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک ایسے اسٹیبلش سسٹم جو کہ پچھلے خاص طور پہ 40-50 سال سے آیا ہوا ہے, اس میں انسٹیٹیوشنز گر گئی نا, تباہ ویک ہو گئی, پولیس ویک ہو گئی, جوڈیشری میں ایشوز آ گئے, اور جتنے بھی ادارے ہیں پورے کے پورے ادارے, چاہے وہ آپ سپورٹ سے لے کر نا ہاکی سے لے کر اور نیچے تک کی سارے, یہ 3 سال میں نہیں ہوئے ہیں. یہ ایک وہ گراوٹ ہے جو کہ مستقل اس وقت کے حکمرانوں نے, ان کی جو ترجیحات تھی وہ مختلف تھیں. ان کی ترجیحات کاروبار تھا, شاید پیسہ بنانا تھا, اپنے لوگوں کو فٹ کرنا تھا. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ ہم پہ 10,000 الزام لگا دیں حامد میر, آپ مجھے یہ بتا دیں کتنی نامینیشنز ہوئی ہیں ٹاپ کی کمپنیز کی, جو بھی ہماری سرکاری نیم سرکاری کمپنیاں ہیں, کسی میں کوئی کنٹروورسی ہوئی ہے, کسی میں کوئی سکینڈل آیا ہے, کوئی کسی نے کہا ہے کہ جی PTI نے اپنے لوگوں کو بھرتی کر دیا ہے, میں وزیر رہا ہوں, میں وزیر ہوں. آپ ایک چیز بتا دیں کہ جی جس میں کہ ہم نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو, یہ میں تو نہیں بتاؤں گا, یہ تو زبیر صاحب ہی بتائیں گے. زبیر صاحب تو انوائٹ کر لیں گے, کرنے ہاں جی زبیر صاحب, اگر آپ کو کچھ معلوم ہے تو پلیز بتا دیتا ہوں. جی میں بتا دیتا ہوں. ان کے جو وزیر خزانہ ہیں شوکت ترین صاحب, انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کو انٹرویو دیا وزیر بننے سے چند دن پہلے, اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنی نکمی حکومت ہے کہ یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اور مینجمنٹ چینجز نہیں کر سکے پبلک سیکٹر کمپنیز میں 3 سال تک. اب یہ میں نے نہیں کہا, یہ شوکت ترین صاحب نے کہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کنٹروورسی, لیکن شبلی صاحب تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. شبلی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ ہم نے کس ادارے میں اپنے من پسند افراد کو بھرتی کیا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں تبدیلیاں نہیں لا سکے. تو بات تو آپ ان کو انڈورس کر رہے ہیں. فائنانس منسٹر نے یہ کہا کہ جو پبلک سیکٹر اینٹیٹیز ہیں یہ اسی کی بات اسی میں لگا سکتے ہیں, یہ پرائیویٹ سیکٹر میں تو نہیں لگا سکتے. بالکل, یہ واپڈا میں لگا سکتے ہیں, یہ نیپرا میں لگا سکتے ہیں, یہ دوسرے اداروں میں لگا سکتے ہیں. OGDCL میں جو آتی ہیں اس کو ہم نے ٹرانسپیرنٹ سسٹم کیا ہے, ہم نے NTS کے ذریعے کیا ہے. ہم نے کوئی اپنے ورکرز کو, اس سے ہمارے ورکرز چلیں ناراض کی بات سن لیں. جی 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 جی. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اس میں یہ تو لگا ہی نہیں سکے, جو کی اپوائنٹمنٹس ان کو کرنی تھی وہ کر ہی نہیں سکے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ویسٹرن ڈیموکریسیز کی بات کرتے ہیں. حامد میر صاحب آپ مجھے بتائیں 3 سال کے بعد اگر UK میں یا جرمنی میں یا کسی اور جگہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری کھڑے ہو کے یہ باتیں کرے گا
تو لوگ حیران ہو کے پوچھیں گے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں. سو آپ اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ اور کلیئرلی آپ اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں وداؤٹ سیئنگ سو. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہی آپ کوئی لائے عمل بتا رہے ہیں, آپ نے کہ وزیر اعظم سے سنا کہ جی ہم یہ اب کرنے جا رہے ہیں, 3 سال میں ہم نے کیا کیا. تو اگر آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ آپ یہ چینج نہیں کر سکتے, اور انٹیریئر منسٹری کے نیچے جو ادارے آتے ہیں جس کی طرف نشاندہی وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں, تو وہ کس کا فیلئر ہے؟ پہلے انٹیریئر منسٹر آپ کے 2.5 سال کوئی اور تھے, اب 6 مہینے سے یا 4 مہینے سے شیخ رشید صاحب ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ آگے کا لائے عمل کیا ہے؟ اس میں جو آپ کا اگر کوئی بنتا ہے, جو بھی حکومت کا بنتا ہے, ایگزیکٹو کا بنتا ہے کنٹریبیوشن انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے, اگر آپ نے کوئی بھی اچیو نہیں کیا اور کلیئرلی کوئی بھی اچیو نہیں کیا, یہ کہنا کہ 30-40 سال سے ہیں آپ سے, ہم آپ کی جو حکومت جب سے آئی ہے اس کا سوال پوچھ رہے ہیں, یا تو وزیر اعظم صاحب بات ہی نہ کریں, یا تو وہ کہہ دیں کہ جی میں نے کوشش کی ہے, میں فیل ہو چکا ہوں, نہ میں سفیروں کو ٹھیک کر سکتا ہوں, نہ میں بیوروکریسی کو ٹھیک کر سکتا ہوں, نہ میں چینی کی قیمت نیچے لا سکتا ہوں, نہ میں گندم ٹائم پر امپورٹ کر سکتا ہوں, نہ میں LNG کا سکینڈل روک سکتا ہوں. تو اس وجہ سے میں عوام کے پاس واپس, جس کی اسد عمر نے جس کی طرف اشارہ بھی دیا تھا کہ جی ہم اگر ان کو کام سے روکا جائے گا, اور کلیئرلی روکا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واپس اسمبلیز توڑیں اور عوام کے پاس جائیں اور عوام سے دوبارہ ووٹ لیں. آپ نے کہا کہ کلیئرلی ان کو کام سے روکا جا رہا ہے, آپ نے یہ کہا ابھی, یہ بقول اسد عمر کے, اسد عمر نے کہا کہ اگر ان کو اسی طرح سے روکا جائے گا تو پھر ہم اسمبلی توڑ دیں گے. اگر عمران خان نے یہ محسوس کیا کہ انہیں ان کے گولز اچیو کرنے میں رکاوٹ کا سامنا ہے, تو پھر وہ اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں. اگر ہے بیچ میں تو حامد میر صاحب آپ کو کوئی شک ہے کہ وہ اچیو نہیں کر سکے نا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں, ہر روز کہتے ہیں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, ہر ادارے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں. چلیں مرزا وہاب صاحب, اگر فرض کریں کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو کیا سب ٹھیک ہو جائے گا؟ میں میر صاحب پہلے تھوڑا سا کامنٹ ان چیزوں کے اوپر کر لوں کہ یہ بات بالکل درست ہے زبیر صاحب کی کہ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا صرف وزیر اعظم کا کام نہیں ہے, چیزوں کو سولو کرنا وزیر اعظم کا کام ہے. اور اگر وزیر اعظم کے دور اقتدار میں ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز لوگوں کو جرم ثابت کیے بغیر, عدالتی فیصلے کے بغیر اریسٹ کرتی ہیں, یا نیب کا ادارہ ہو, FIA کا ادارہ ہو, لوگوں کو حراست میں لیتا ہے جس کے اندر سیاستدان بھی ہیں, بیوروکریٹس بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں, اور ایک عام آدمی بھی ہے, تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے یہ عمران خان صاحب کی گورننس کا. اور عمران خان صاحب کو یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں ان کو آج فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کیسے اس معاملے کو میں ریزالو کرنے کا پروسیس سٹارٹ کروں گا, میں کیسے ریفارم لے کر آؤں گا. چونکہ حکمران جو ہے وہ تنقید نہیں کرتا ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں بالکل صحیح فرمایا کہ عمران خان صاحب ایسے بات کر رہے تھے جیسے وہ وزیر اعظم پاکستان نہ ہو, وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہوں. تو ذرا خان صاحب کو ذہن سازی اپنی بھی کرنی چاہیے کہ وہ آج برسر اقتدار ہیں, جتنی بھی پرابلمز کو وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اس کا حل جو ہے وہ نکالنا عمران خان صاحب کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. اور انفارچونیٹلی عمران خان صاحب ابھی تک اپنی ترجیحات میں ان چیزوں کو نہیں شامل کر پائے. آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو اٹھا لوں گا, اس کو رلا دوں گا, اس سے وہ فیسلٹی لے لوں گا, اس کو اس حراست میں لے لوں گا. میں سمجھتا ہوں اس مائنڈ سیٹ سے خان صاحب کو باہر نکلنا پڑے گا. ان کو اس بات سے اگری کرنا پڑے گا کہ اگر ریفارمز کرنے ہیں تو ریفارمز کرنے کے لیے آپ کو پارلیمان میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. آپ کو اگر ریفارمز کرنے ہیں تو پبلک مرزا صاحب, وزیر اعظم عمران خان نے حال ہی میں اپوزیشن جماعتوں کو الیکٹرل ریفارمز پر مذاکرات کی پیشکش کی ہے, لیکن آپ کی پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں آپ سے مذاکرات نہیں کریں گے, ہم نے الیکٹرل ریفارمز پہ اگر بات کرنی ہے تو الیکشن کمیشن سے کریں گے. حامد میر صاحب, یہ کیسا ایک عجیب حکومت ہے کہ ایک طرف وہ کہتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں, پھر وہ آرڈیننس بھی نکال دیتے ہیں. یہ کیسے کانٹرڈکشن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک طرف اپوزیشن جماعتوں کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں, اور اس کے بعد آپ آرڈیننس نکال دیتے ہیں؟ یعنی کہ آپ کی نیت جو ہے وہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے, کیا 120 دنوں پر مشتمل کوئی قانون پاکستان کے سسٹم کو بہتر کر سکتا ہے؟ آپ کو اس کے اندر کوئی لانگ ٹرم قانون سازی کرنی پڑے گی, اور آرڈیننس اس کا طریقہ کار نہیں ہے. آپ پارلیمان میں بحث کا پروسیس تو سٹارٹ کریں, آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ انگیج تو کریں. جو پچھلا 2017 کا الیکشنز ایکٹ تھا, میں اس کے اندر شامل تھا جب میں سینٹ کا رکن تھا, اس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بڑا
کلیدی کردار تھا، کیونکہ آخر میں الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، تو آپ کو اس سے بھی انپٹ لینے کی ضرورت ہے. لیکن ہمیں لگتا ایسا ہے کہ شاید پی ٹی آئی چونکہ الیکشن کمیشن سے خوش نظر نہیں آتی، وہ اس لیے اس کو ملائن کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس ملائن کرنے کے پروسیس میں وہ اس طرح کی گمکری کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آج کل تو صرف پی ٹی آئی ملائن نہیں کر رہی، آج تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو آپ کے جو امیدوار ہیں 249 میں مندوخیل صاحب، انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کی بڑی ایسی تیسی کی ہے. نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا حامد میر صاحب. میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پچھلے 4-5-6 ماہ میں بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے سامنے جب سینٹ کے انتخابات کا معاملہ آیا تھا تو وہ پریشر برداشت کیا، اور انہوں نے حکومت کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے آئین پاکستان کا ساتھ دیا. تمام پریشرز کے باوجود جو بائی الیکشنز ہوئے پاکستان بھر میں، اس میں پی ٹی آئی کی حکومت کامیاب نہیں ہوئی. تمام ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے باوجود آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن کے امیدوار کامیاب ہوئے. تو یہ شو کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن کہیں نہ کہیں خود مختار انڈیپینڈنٹ طور پر کام کر رہی ہے. آپ کی رائے سے تعریف کرنا چاہوں گا. آپ بالکل تعریف کر رہے ہیں، میں بالکل آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن نہ صرف یہ کہ آپ کی پارٹی کے امیدوار نے تنقید کیا، بلکہ مفتاح اسماعیل صاحب جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، انہوں نے بھی 249 مفتاح اسماعیل تو اس وقت پرماننٹ کرٹیسزم موڈ میں ہے. ہاں، وہ الیکشن چونکہ ہار چکے ہیں تو وہ کرٹیسائز کریں. 75 ڈسکا میں مسلم لیگ نون نے مطالبہ کیا تھا کہ ری پول کروایا جائے، الیکشن کمیشن نے کروا دیا. لیکن اب 249 کا جو رزلٹ ہے اس پہ پیپلز پارٹی بھی تنقید کر رہی ہے، نون لیگ بھی تنقید کر رہی ہے. لیکن نہیں آپ کے امیدوار نے تنقید کی ہے، آپ کے امیدوار نے تنقید کی ہے. حامد میر صاحب، میرا رائٹ ہے کہ میں کسی فیصلے سے ڈس ایگری کر سکتا ہوں. یہ بات آپ کی ٹھیک، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں اس فیصلے کو چیلنج کرنے عدالت نہیں گیا. بالکل میں نے اس فیصلے پر لبیک کہا. آج ریکاؤنٹنگ کے پروسیس میں ہم لوگ شامل تھے. نون لیگ غائب ہو گئی، پی ٹی آئی غائب ہو گئی، ایم کیو ایم غائب ہو گئی، پی ایس پی غائب ہو گئی، ٹی ایل پی غائب ہو گئی. ہم تو آج بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کی تائید کی ہم نے. اچھا، ایک طرف تو یہ ہے، یہ چل رہا ہے. دوسری طرف آج پہلے راجہ پرویز اشرف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بات چیت کی، پھر شہباز شریف صاحب کا بھی مولانا فضل الرحمان سے رابطہ ہوا ہے، انہوں نے ان کی مزاج پرسی کی ہے. تو ایک طرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں آپس میں سخت بیانات کا تبادلہ ہو رہا ہے، دوسری طرف ہم یہ سن رہے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم میں واپس آ جائے. پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر واپسی ہو گئی تو پھر شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ بڑے تھوڑے سے آپ ناگوار تاثرات نظر آ رہے ہیں. ان کے ناگوار تاثرات کے بارے میں پوچھتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. شبلی فراز صاحب، ایک طرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کریں لیکن دوسری طرف آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شہباز شریف صاحب کو خوشاب کا جو ضمنی الیکشن ہے اس میں کامیابی پر مبارکباد دی ہے، اور پھر پرویز اشرف صاحب کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے. اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپس آ گئی تو آپ کے تو ارمانوں پہ پانی پڑ جائے گا. دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس بات کا جواب دوں، بڑے مختصر اس میں جو آپ کے بریک سے پہلے کی بات ہو رہی تھی، میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، بڑا دکھ ہوتا ہے جب دو پارٹی کے ترجمان ایک ایسے اس کا ذکر کر رہے ہوں جس میں کہ ان کی بہت بڑی شان ہے، یعنی انصاف کی نافراہمی، اداروں کا ڈس فنکشنل ہو جانا. ان کی 20 سال اگر ملا بھی لیں، آپ نیٹ آف بھی کریں تو 20 سال ان کی پچھلے 30 سالوں میں حکومت رہی ہیں. کیا کیا انہوں نے ماں سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو انہوں نے انرچ کیا، انہوں نے اداروں کو مزید نیچے کی طرف لائے. اور اگر ابھی بھی انہوں نے اپنے گناہوں کی کوئی کفارہ ادا کرنا ہے تو یہ اعلان کریں کہ جی ہم نے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم مانتے ہیں، اور آئیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے قانون سازی کرتے ہیں. ان ساری جو چیزیں ہیں اس کو ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے تو ہم اب الیکشن ہے جو کہ ہمیشہ کنٹروورشل. اب دیکھیں، ایک طرف یہ مطلب ہے، میں لفظ منافقت نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن اس کے علاوہ کیا لفظ ہے کہ جب آپ کراچی میں جیتے ہیں، پتہ نہیں کیسے جیتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ جی ایک دوسرے پہ گولہ باری کرتے ہیں. اب ادھر پیپلز پارٹی 20 ووٹ لیتی ہے خوشاب میں، ادھر نون کا ہوتا ہے، ادھر مبارکبادیں دی جا رہی ہیں. آیا یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی ان کو مبارکباد دیں، ان کی جو کراچی کی جو سیٹ جس طرح بھی انہوں نے جیتی ہے اس کی بھی وہ مبارکباد دیں؟ ان کے ہیں جی صرف اور صرف مفادات. یہ اپنے مفادات کے لیے پوری پاکستان کی سیاست، پاکستان کے مستقبل کو انہوں نے گروی رکھا ہوا ہے، اور یہ کام نہیں کرنے دیتے ہمیں بھی
کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ سسٹم جو کہ عمران خان لانا چاہتا ہے جس میں کہ ساری قانون کی دیکھیں ایک آبجیکٹیو اگر ہم نے حاصل کر لیا قانون کی حکمرانی اس ملک کے 90% مسائل حل ہو جائیں گے. اس میں کون یہ کوئی بادشاہ تو ہے نہیں, یہ ایک ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی میں نمبرز میٹر کرتے ہیں. آیا ہمارے پاس جس طرح کہ نون کے پاس 2/3 میجورٹی آئی تھی, کیا کیا انہوں نے اپنے آپ, ماں سوائے اس کے اپنے آپ کو امیر المومنین ڈکلیئر کرنے کے, کیا کیا انہوں نے تو ملک کے مطلب خزانے کو کھوکھلا کر دیا, اداروں کو بالکل بٹھا دیا. تو ابھی اگر یہ آپس میں ملتے بھی ہیں, یہ پہلے بھی مل رہے تھے, میرے دوران وزارت مجھے اگر سب سے زیادہ محنت کرنی پڑی تو ان کے وہ پی ڈی ایم کے اس میں کرنی پڑی, لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آخر میں وہ بالکل صفر ہو گئے. ابھی اس راکھ کے ڈھیر میں شعلہ ہے نہ چنگاری ہے, یہ مل جائیں نہ ملیں کچھ. اس راکھ کے ڈھیر میں شعلہ ہے نہ چنگاری ہے. زبیر صاحب, بلاول صاحب نے مبارکباد دی ہے شہباز شریف صاحب کو خوشاب کے الیکشن میں فتح پر, تو کیا آپ کی پارٹی کو, پیپلز پارٹی کو مبارکباد نہیں دینی چاہیے؟ 249 میں وہ جیت گئے ہیں. شکر ہے حامد میر صاحب آپ نے خوشاب کا ذکر کیا, کیونکہ اس کا تو ذکر سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا. اتنی بری شکست پی ٹی آئی کو دوبارہ ہوئی ہے. آپ پی ٹی آئی کا تو اس کا جو پولیٹیکل اس کے جو پولیٹیکل امپلیکیشنز ہے, کیونکہ شبلی فراز صاحب اتنے خوش ہوں گے کہ آپ خوشاب کا ذکر ہی نہیں کر رہے, کیونکہ ایک کے بعد دوسرے بائی الیکشنز میں شکست کھانا, چاروں صوبوں میں شکست کھانا رولنگ پارٹی کے لیے, میرا خیال ہے اس سے بڑا میسج کہیں کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اور شکست بھی اتنی بری کھاتے ہیں کہ کراچی میں جس طرح وہ کاؤنٹ ہی نہیں کرتے, اور ریلیونٹ ہونے کے لیے وہ کہتے ہیں الیکٹورل ریفارمز. جس دن الیکشن ہارتے نا اس کے دوسرے دن ٹویٹ کر دیتے ہیں یا ایک سوشل چھوڑ دیتے ہیں 2014 سے لگے ہوئے ہیں. بھائی ہم ابھی ریکارڈ ٹھیک کریں, 2014 سے لگے ہوئے, بٹ وہ جب آپ جیت رہے تھے یا جتوائے گئے تھے تو اس وقت تو آپ نے کوئی, میرا سوال تو بیچ میں چلا رہ گیا. میرا سوال بڑا سادہ تھا کہ بلاول صاحب نے مبارکباد دی ہے خوشاب کی, تو آپ بھی کراچی کی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ گڈ کوسچن. ایبسولوٹلی دیں گے. جب جو اس وقت تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں, وہ جو انصاف کے حساب سے جو بھی یہ انصاف کی بات کرتے ہیں, انصاف کے ہمیں گلا شکوہ تھا, ریزرویشنز تھی 249 پر, ہم نے اس کا کھل کے اظہار کیا, اس کا جو قانونی رستہ تھا وہ اختیار کیا. ہم الیکشن کمیشن میں گئے, الیکشن کمیشن نے ہماری بات مانی اور انہوں نے ری کاؤنٹنگ. سو جب وہ مراحل پورے ہو جائیں گے ہم بالکل مبارکباد دیں گے, کیوں نہیں مبارکباد دیں گے. پیپلز پارٹی جیتی, اگر وہاں اپنا یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جیت ہوئی ہے اور صحیح طریقے سے ہوئی ہے, تو ہم بالکل ان کو مبارکباد دیں گے. لیکن پی ٹی آئی اس چکر میں نہ پڑے, وہ ریلیونٹ نہیں ہے ادھر اس سارے الیکٹورل بیٹلز میں, یا تو وہ سیکنڈ ہوتے ہیں یا سیکنڈ لاسٹ ہوتے ہیں یا لاسٹ ہوتے ہیں. مرزا صاحب, یہ جو بلاول صاحب نے مبارکباد دی ہے شہباز شریف صاحب کو, تو کوئی ایسا کوئی امکان ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ویلکم کریں کہ جی پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں واپس آنا چاہیے؟ حامد میر صاحب, میرے خیال میں شہباز شریف صاحب نے اس مبارکباد کا جواب بھی ابھی دیا ہے. میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا, شہباز شریف صاحب نے شکریہ ادا کیا ہے چیئرمین پیپلز پارٹی کا, اور دونوں لیڈران نے اس بات پر کنسنسس ہے کہ عوام جو ہے پاکستان کی, اس نے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ کیا ہے. آپ چاروں صوبوں کے بائی الیکشنز کو اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ کیا, اور میں سمجھتا ہوں یہ فتح ہے اپوزیشن کے بیانیے کی, وہ فتح ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے نیریٹو کی, کہ آپ الیکشنز لڑ کر پی ٹی آئی کے دور حکومت میں الیکشنز لڑ کر پی ٹی آئی کو الیکشنز ہرائیں, تاکہ آپ عمران خان صاحب کی عوام دشمن پالیسیز کو ایکسپوز کر سکیں. اور الحمدللہ پچھلے 4-5 ماہ میں آپ نے دیکھ لیا کہ 95% بائی الیکشنز کے اندر پاکستان کی عوام نے اس بات کی تائید کی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی پالیسیز سے اتفاق نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں وہ جو خلیج تھی وہ کم ہو گئی ہے, اور شہباز شریف اور بلاول صاحب اب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں, شکریہ ادا کر رہے ہیں, تو معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور کوئی خوشخبری آنے والی ہے. اس میں سوری حامد, میں حامد میر صاحب دیکھیں, اس کا ایک سیکنڈ ذرا شبلی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف نے تو مبارکباد دے دی, مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ دیکھیں مریم نواز کے ترجمان بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. ترجمان بیٹھے ہیں زبیر صاحب جی, کیونکہ اب نون ذرا بتا دیں گے. پوچھنا پڑتا ہے. جی مرزا صاحب جلدی سے بات مکمل کریں. اچھا, یہ جو شبلی فراز صاحب, میری اچھا جی مرزا صاحب میری چھوٹی سی گزارش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ the real success is کہ اپوزیشن کی جماعتیں جیتی ہیں
اور پاکستان کی حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے. یہ اصل ٹیک اوے ہے پاکستان کے عوام کے لیے اور اپوزیشن جماعتوں کے لیے. اب دوپہر تک تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بہت سے رہنما ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہے تھے, لیکن ہمارے پروگرام میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کر رہے ہیں. لیکن شبلی فراز صاحب نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ بلاول صاحب نے شہباز شریف کو مبارکباد دیا, شہباز شریف صاحب نے شکریہ ادا کیا, تو اس صورتحال میں مریم نواز شریف صاحبہ کا کیا موقف ہوگا؟ تو یہ موقف ہم پوچھیں گے زبیر صاحب سے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بلاول صاحب نے آج صبح ایک ٹویٹ کے ذریعے خوشاب میں جو مسلم لیگ نون کی فتح ہے اس پر شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دی, اور آج شام کو شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کے ذریعے کہا ہے تھینک یو بلاول, دیئر از نو ڈاؤٹ دیٹ دی بائی الیکشن ریزلٹس ریپرزینٹ این اوور ویلمنگ ریجیکشن آف دی اینٹی پیپل پالیسیز پرسوڈ بائی دا پی ٹی آئی گورنمنٹ. تو زبیر صاحب, اس پر شبلی فراز صاحب نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں مریم نواز شریف صاحب کی بھی یہی پالیسی ہے؟ ایک تو شبلی فراز صاحب کو میرا خیال ہے یہ چھوٹی باتوں میں خوشی محسوس کرنے میں پتہ نہیں کیوں مزہ آتا ہے. بات یہ ہے کہ خوشاب کا اور کراچی کا بالکل دو ڈفرینٹ صورتحال ہے. خوشاب میں ہم اوور ویلمنگلی جیتے ہیں اور اس پہ کسی کو کوئی کنسرن نہیں ہے. کراچی میں ایک الیکشن ہوا ہے جس میں مارجن ہی اتنا کم تھا کہ کنٹروورسی تو پیدا ہونی تھی. بہرحال اگر بلاول صاحب نے شہباز صاحب کو مبارکباد دی تھی تو اگر بلاول صاحب مریم کو دیتے مبارکباد خوشاب کی تو پھر سوال بنتا تھا کہ مریم نے جواب دیا یا نہیں دیا. اگر وہ دیتے تو میرا خیال ہے 100% مریم ضرور جواب دیتی. مریم از اے لیڈر ان ہر اون سینس, اور شہباز شریف صاحب پریزیڈنٹ ہے, جب وہ کوئی بھی چیز ایکسپریس کر رہے تو وہ پوری پارٹی کا اوپینین ایکسپریس کر رہے ہیں, انکلوڈنگ شہباز شریف صاحب پوری پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ کہا اگر وہ بالکل ظاہر ہے مریم نواز کو مبارکباد دیتے تو وہ بھی ان کا جواب دیتی, تو مطلب ہے کہ بلاول نے مریم کو نہیں دیا نا جواب. نہیں, بلاول نے تو سی ایم شہباز یعنی کہ شہباز صاحب کو مبارکباد دی ہے نا. جی تو شہباز صاحب نے اس کو نہیں, حامد صاحب نہیں جی, انہوں نے پی ایم ایل این کے صدر کو مبارکباد پیش کی. ہاں بالکل, وہ یہ لکھا ہے پریزیڈنٹ مسلم لیگ نون, یہی صدر کو. تو بات تو میرا خیال ہے پھر وہ کلیئر ہو گئی. نہیں کلیئر نہیں ہوئی ہے, مطلب میں پوچھ رہا تھا نا کہ آپ کو لگ نہیں رہا کہ شہباز شریف دیکھیں پریشان نہ ہو, مختلف گروپس ہیں. ایک ہو گیا ہے جب سے سب سے زیادہ جو ان کو وہ ہوئی وہ کہ شہباز شریف یہ بات کر کے آپ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو مزید قریب کر رہے ہیں. نہیں, انہوں کا کیا مطلب ہے کہ ان کے 20 ووٹ بھی ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں تو کیا بن جائے گا. اچھا, جو خوشاب میں لیے ہیں تو وہ بھی ڈال دیں تو کیا فرق پڑے گا. بہت بہت شکریہ جناب شبلی فراز صاحب, جناب آپ صاحب اور محمد زبیر صاحب. تو آج کی جو ڈسکشن ہے اور آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان سے لگ رہا ہے کہ بلاول صاحب نے شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دی ہے اور شہباز شریف صاحب نے ان کا شکریہ ادا کر دیا ہے. تو شہباز شریف صاحب کی جو ایکٹیویٹیز تھیں آج اسلام آباد میں, ان سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپس آ جائے. اب فیصلہ کرنا ہے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس نے, فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ تھوڑے دن میں پتہ چل جائے گا. موسٹ پروبیبلی عید کے بعد پتہ چلے گا. تو عید کے بعد پتہ چل ہی جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.